صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا آمين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلن ترسل الله. میرے محترم سامعین، دعا ہے پروردگار عالم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا کہ ہر ایک نے جانا ہے، لیکن لا تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس مقام پر بھی وہ قبض ہو جائے گی. کوئی وقت معین نہیں. انسان نہیں جانتا کہ کس وقت پہ اور کس مقام پہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. موت برحق ہے، موت اٹل ہے، لیکن اگر مرنے والی ایک ماں ہو پھر اولاد کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. پروردگار اس مرحومہ کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے. ماں کا ایک بہت بڑا مقام ہے. خود جناب سیدہ نے فرمایا کہ الزموا اقدامها لأن الجنة تحت اقدامها. کہا کہ اپنی ماں کی اطاعت کیا کر، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کا ایک عظیم مقام ہے، ماں کا ایک عظیم مرتبہ ہے. دنیاوی منصب کے انسان جتنا بھی بلند ہو جائے، کسی مقام پر کسی عہدے پر پہنچ جائے، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، کسی بھی منصب پر چلا جائے، اس کی ماں انتہائی جاہل ہو کہ جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ الف سیدھا ہوتا ہے یا گول. فرمایا کہ پھر بھی ماں ماں ہے. خود جناب موسیٰ نبی کہ جو اتنے عظیم صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، کلیم اللہ نبی، جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، جب جناب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو اس وقت پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ اب قدم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھانا. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں تو صاحب شریعت نبی، میں تو صاحب کتاب نبی، میں تو کلیم اللہ تیرا قریبی نبی ہوں، مجھے اتنی خصوصیت کے ساتھ یہ حکم کیوں دے رہے؟ اس وقت خود اللہ نے فرمایا کہ اب وہ چلی گئی جو تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی. ماں کا ایک عظیم مقام ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی پروردگارہ کون ہوگا جو میرا جنت میں میرے جوار میں ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا. ایک اشتیاق بڑھا تو اس وقت جناب موسیٰ کو پروردگار نے فرمایا کہ اگر اے موسیٰ اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتے ہیں نا، فلاں بازار میں فلاں قصاب کی دکان پہ چلا جا، تو قصاب تیرا پڑوسی ہوگا. جناب موسیٰ گئے، قصاب کی دکان پر گئے. وہ قصاب ہے، کسائی ہے.
گوشت بیچ رہا ہے، جب وہ بیچ چکا تو اس وقت جناب موسیٰ نے اس کو سلام کیا، سلام کا جواب ہوا تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اے قصاب کیا تجھے کوئی مہمان چاہیے؟ اس نے کہا قصاب نے کہ بے شک مہمان تو حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، تو میں حاضر ہوں مہمان کی خدمت کے لیے۔ جناب موسیٰ اسی قصاب کے ساتھ گھر گئے، قصاب نے جناب موسیٰ کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب انتظام ہو گیا نا، اس وقت ایک چھت کے ساتھ ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے، اسی کپڑے میں ایک چیز ہے، جب اتاری تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا؟ ایک انتہائی ناتواں ایک بوڑھی خاتون تھی، اتنی ناتواں تھی کہ جو حرکت نہیں کر سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتی، قدموں سے چل نہیں سکتی۔ اس قصاب نے کیا کیا؟ اس قصاب نے اس بوڑھی خاتون کو نہلایا، دھلایا، اس کو وہ جو کھانا تیار کیا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے پہلے کھانا کھلایا، پھر اس کے ہاتھ دھو کر پھر دوبارہ اسی کپڑے کے اندر لٹکایا۔ اس وقت جناب موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس وقت قصاب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، حرکت نہیں کر سکتی، معذور ہے، نوکری کے لیے کوئی نوکرانی نہیں رکھ سکتا، کسی نوکر کو کسی ملازمت پر نہیں رکھ سکتا کہ اس کی دیکھ بھال کرے، میں خود گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ کام نہ کروں تو پھر خرچ کیسے چلے، اس لیے میرا جانا باہر ضروری ہے، تو میں اس کو کپڑے کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور آ کر اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ جناب موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ اے قصاب بتا، جیسے جیسے تو لقمے اس کے منہ میں دیتا تھا تو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتی تھی، تو جانتا ہے کہ تیری ماں کیا کہتی تھی؟ کہا ہاں یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ روز کی بات ہے کہ جب بھی میں ماں کو کھانا کھلاتا ہوں ہر لقمے پر ایک دعا مانگتی تھی۔ وہ دعا کیا مانگتی تھی؟ دعا مانگتی تھی کہ پروردگارہ میرے اس بیٹے کو موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا دے، میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ نبی کا پڑوسی بنا دے۔ اس وقت جناب موسیٰ نے کہا کہ اے قصاب پروردگار نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یہ عظمت ہے ماں کی خدمت کی، یہ عظمت ہے، پروردگار نے ماں کو مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو خود امام زین العابدین علیہ السلام بلندر صلوات ایک مقام امامت پر فائز، لیکن جناب امام زین العابدین سے کسی نے عرض کیا، کہا کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ کو پروردگار نے یہ مقام عطا کیا ہے، یہ منصب عطا کیا ہے، آپ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، انت بر الناس، آپ کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ انسان، پاکیزہ اور معصوم ہستی، آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اس لیے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہی ایسے لقمے کو نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نگاہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا جناب سید الانبیاء کی خدمت میں آ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، دنیا میں کوئی ایسا گناہ ہے نہیں جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کو میں نے انجام دیا ہو، زندگی گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے، نجاست آلود ہو چکا ہوں میں، اب پشیمان ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت سید الانبیاء نے پوچھا اس جوان سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس وقت اس نے کہا کہ میرا باپ زندہ ہے، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ اور جب وہ چلا گیا تو پھر جانے کے بعد سید الانبیاء نے اصحاب کرام سے کہا تھا کہ کاش یہ کہتا کہ میری ماں زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی جتنی خدمت کرے گا نا، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا، پروردگار اس کو عظمت عطا کرے گا، ایک مقام عطا فرمائے گا۔ یہ پروردگار نے عظمت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا، خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے سینے کو اللہ نے تیرے لیے غذا کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ ماں ہے کہ جو خود بے لباس رہ لیتی ہے لیکن تجھے بے لباس نہیں چھوڑتی،
خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن تجھے بھوکا نہیں چھوڑتی، خود پیاسی رہ لیتی ہے کہ تجھے پیاسا نہیں چھوڑتی، خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو گیلے بستر پر نہیں سلاتی، اپنی اولاد کو گیلے بستر پر نہیں سلاتی، یہ ماں ہے۔ اور اسی لیے ایک عالم دین نے ایک خواب میں کیا دیکھا، عالم دین خواب بیان کرتے ہیں کہ میں شب جمعہ کربلا معلی میں گیا، کربلا میں گیا نا، امام حسین علیہ السلام کی زری پر پہنچا، زری پر جا کر میں نے امام کو جیسی زری مقدس پر جا کر زیارت پڑھنا شروع کی، خواب میں دیکھ رہا ہے عالم دین، کہا کہ میں نے کیا دیکھا، ایک آلودہ لباس کسی دیہات سے اٹھ کر آنے والا، جس کے لباس بھی بالکل سیدھا نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، امام کی زیارت کے لیے آیا، لوگ زیارتیں پڑھ رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آیا، آتے ہی اس نے بغیر کسی ادب کا لحاظ کیے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ زری سے جواب آیا، وعلیکہ السلام، اے میرے چاہنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ جب میں نے خواب میں دیکھا حیران ہوا کہ باقی لوگ بھی سلام کرتے ہیں، ہم بھی آ کر سلام کرتے ہیں، کبھی زری سے جواب نہیں آیا، لیکن اس نے آ کر سلام کیا تو زری مقدس سے جواب آیا۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں خواب سے اٹھا، دوسرے دن شب جمعہ تھی، جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ ہم زیارت کے لیے کربلا پہنچے، نجف سے کربلا پہنچے، کربلا میں امام کی زیارت کی ہے، منظر وہی ہے کہ زری کے پاس کھڑے ہوں، زیارت کی دعا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، زیارت کی تلاوت کر رہا ہوں، کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی جو خواب میں نوجوان آیا تھا، وہی نوجوان آیا، اور وہی منظر بنا کہ آتے ہی اس نے سلام کیا تو زری سے جواب آیا۔ کہا کہ جب وہ سلام کر کے واپس پلٹا، عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے نکلا، جب وہ باہر چلا گیا میں نے باہر جا کر اس کو بلایا، اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے پوچھا، اس کو بتایا کہ رات کو خواب میں بھی میں نے دیکھا، ابھی بھی میں نے دیکھا، تو نے سلام کیا ہے، زری سے جواب آیا۔ کہا ہم بھی سالہ سال سے آ رہے ہیں، ہر شب جمعہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن زری سے آج تک کسی کو نہ جواب آیا ہے، نہ میں نے کبھی سنا ہے کہ زری سے جواب آئے، لیکن تو نے سلام کیا ہے اور میں نے اس کو خود جواب سنا ہے، جو زری سے جواب تجھے آیا ہے امام کو، یہ عظیم مقام تجھے کیسے ملا اور یہ کب سے آ رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک دیہاتی قسم کا شخص ہوں۔ کہا میں ہمیشہ سے شب جمعہ زیارت کے لیے آتا ہوں، لیکن میری ایک خاص، اس عالم نے پوچھا کہ کب سے یہ زری سے سلام کا جواب آنا شروع ہوا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک عادت ہے کہ میرا گھر کربلا سے کافی دور ہے، اور جب میں آتا ہوں زیارت کے لیے تو میرے ماں باپ ضعیف ہیں، انتہائی ضعیف، میرے پاس ایک گدھا ہے، کہا کہ میں جب بھی زیارت کے لیے آتا ہوں نا تو اپنے گدھے پر ایک شب جمعہ اپنے باپ کو بٹھا کے لے آتا ہوں، خود پیدل چل کے آتا ہوں، اس سے اگلی شب جمعہ ماں کو بٹھا کے لاتا ہوں، خود پیدل چل کے آتا ہوں، اور ماں کو اس سواری پر بٹھا کے آتا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ جب ماں کو زیارت کروا چکا، ماں کی باری تھی، شب جمعہ زیارت کروا چکا، اس سے اگلی شب جمعہ جب باپ کی باری تھی اور اپنے باپ کو سواری پر بٹھا چکا، اور جب میں نکلنے لگا ہوں، کیونکہ مستحب ہے کہ ہر شب جمعہ زیارت کی جائے امام حسین علیہ السلام کی، کربلا جائیں تو کربلا پہنچ کر زیارت کریں، اگر کربلا نہیں جا سکتے یہاں ہیں تو یہاں سے ہی شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو ضرور تلاوت۔ کہا جب میں نکلنے لگا ہوں، اپنے باپا کو اپنی سواری پر بٹھا کر نکلنے لگا ہوں، تو اس وقت ماں نے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ کہا جب ماں نے رونا شروع کیا تو میں ماں کے پاس آیا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ تو اس وقت ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت تمام ہو چکا ہے، اب مجھے یقین نہیں کہ میں اگلی شب جمعہ تک زندہ رہوں گی یا نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شب جمعہ بھی آپ مجھے کربلا کی زیارت کے لیے لے چلو۔
اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ چونکہ باری تھی میرے والد بزرگوار کی اور ماں کا اصرار تھا، سواری ایک تھی اور سواری بھی اتنی تھی کہ اس پر ایک بابا کو بٹھا سکتا تھا، تو کہا پھر میں نے کیا یہ کہ اپنے باپ کو سواری پر بٹھایا، ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ کہا کہ پیدل چلا، 2-3 دنوں کے بعد جب میں پہنچا نا شب جمعہ کی جب زیارت تک کے لیے مقام پر پہنچا، امام کے ذریعے مبارک کے سامنے پہنچا، تو اس وقت وہ پہلا مرحلہ تھا کہ ماں کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، بابا کو اپنی سواری پر بٹھایا ہوا ہے۔ کہا اس وقت پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے امام کو سلام کیا نا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس وقت امام کی اس ذریعے سے جواب آیا، وعلیک السلام یا محبی، اے میرے چاہنے والے تجھ پر بھی سلام۔ اللہ اکبر، یہ مقام پروردگار نے عطا فرمایا ہر اس بندے کو جو اپنی ماں کی خدمت کر سکتا ہے۔ پروردگار کہ جن کی مائیں سلامت ہیں، تو پروردگار ہر اس بندے کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت کے بارے میں حکم ہے قرآن مجید میں، فرمایا کہ جہاں توحید کا حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہیں حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ فرصت جو پروردگار نے عطا فرمائی، ضروری ہے کہ کوئی انسان اس فرصت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا کہ اس انداز میں خدمت کر کہ پھر یہ دیکھیں، خدمت فقط ماں والدین کے زندہ ہوتے ہوئے ضروری نہیں، کہ خود روایات میں ہے کہ ممکن ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں، ایک بیٹا فرما بردار شمار ہو، ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار ہو، اور ماں باپ کے جانے کے بعد وہ نافرمان شمار ہو، اور ممکن ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں، ایک بیٹا نافرمان ہے، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ فرما بردار بن جائے۔ کیسے؟ فرمایا کہ ممکن ہے دنیا میں والدین موجود تھے، بڑا فرما بردار تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد جب اس دنیا سے ماں چلی گئی، اپنی ماں کو بھول گیا، کوئی اعمال خیر انجام نہیں دیے۔ ضروری ہے کہ اپنے جانے والوں کے لیے، اس لیے روایت کے جملے اذکروا موتاکم، اپنے جانے والوں کو یاد رکھا کرو، دنیا کی رنگینیوں میں غافل نہ ہو جایا کر، دنیا کی رعنائیوں میں غافل نہ ہو جایا کر، اپنی مال و دولت میں اپنے آپ کو غافل نہ کر دینا، بلکہ اپنے مردوں کو بھی یاد رکھا کر۔ جہاں اپنے زندوں کو یاد رکھتا ہے وہیں اپنے مردوں کو بھی یاد رکھا کر، جہاں اپنے زندوں کو کی دیکھ بھال کرتا ہے وہیں ضروری ہے کہ اپنے مردوں کو بھی دیکھ بھال کیا کر۔ اور مردوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے؟ جو چلے گئے ان کے لیے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے؟ فرمایا ان کے لیے نیک اعمال انجام دیا کر، ان کا اجر، ان کو ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اگر بیٹا ہے ماں باپ کے لیے، ماں باپ چلے گئے تو ضروری ہے بیٹے کے لیے، بڑا بیٹا ہے اگر، واجب ہے کہ باپ کے قضا نمازیں یا خود پڑھے یا کسی سے پڑھوائے۔ والدین کے لیے، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے، ماں چلی گئی، جو پیچھے اولاد ہے وہ آپس میں تقسیم کر لے، کیونکہ قضا نمازیں ان کی طرف سے نیابت میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ ماں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی یا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر ضروری ہے کہ بچے آپس میں وہ تقسیم کر لیں، نمازیں تقسیم کر لیں، روزے تقسیم کر لیں، کہ جانے والے کی طرف سے نیابت میں واجب نمازیں بھی ادا کر دی جائیں، واجب روزے بھی قضا کر دیے جائیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ کہ قضا واجب چیزوں کو ادا کیا جائے۔ واجب حج تھا والد پر، وہ زندگی میں نہیں ادا کر سکے، ان کی طرف سے انسان حج ادا کر کے آئے۔ زکوٰۃ واجب تھی، مال تھا واجب، خمس وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ بچے اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں آگے پکڑ نہ ہوئی ہو تو ان کی طرف سے ان کے مال سے خمس کو ادا کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے، ان کی طرف سے قضا حج ہے اس کو ادا کر دیں، نمازیں قضا ہیں ان کی طرف سے ادا کر دی جائے۔ کوئی قرض ان کے کاندھوں پر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ قرض ادا کرنا تھا،
وہ قرض ادا کر دو۔ فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے واجبات کو ادا کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بیٹا شمار ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ کی زندگی میں بڑا اطاعت گزار تھا لیکن جانے کے بعد بھول گیا کہ کیا واجب تھا، میری ماں پر کوئی واجب رہ تو نہیں گیا، کوئی روزہ واجب ہے، کوئی نماز واجب ہے، کوئی قرض واجب ہے، کوئی حج واجب ہے، ان کے لیے اعمال خیر، پھر صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کیا جائے، ان کی طرف سے کسی مسجد کے ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے پروردگار آپ کے والدین کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ بس عزاداروں، ضروری ہے کہ انسان اپنی ماں کی عظمت کو پہچانے۔ اللہ اکبر۔ چند جملے ذکر مصیبت کے کہ پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ وہ ہستی کی جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البقاؤن خمسہ، کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں۔ حضرت آدم ہیں سب سے زیادہ روئے، حضرت یعقوب ہیں جو سب سے زیادہ روئے، حضرت یوسف ہیں جو سب سے زیادہ روئے، سالہ سال روئے، کوئی 70 برس رویا، کوئی 40 برس رویا، گریہ ازاری کیا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں چوتھی ہستی امام زین العابدین ہیں جو 35 برس روئے۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ امام جعفر صادق نے رو کر کہا کہ 5ویں ہستی ہماری دادی زہرا ہے۔ مولا کتنا عرصہ روئیں؟ فرمایا 3 ماہ روئیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پوچھا کہ مولا باقی انبیاء تو سالہ سال روئے، کوئی 70 برس رویا، کوئی 35 برس رویا، کوئی 40 برس رویا، یہ تو سالہ سال روئے تو پھر تو سب سے زیادہ رونے والے شمار ہو گئے۔ مولا آپ کی دادی زہرا تو فقط 3 ماہ روئی ہیں، فقط 3 ماہ، پھر سب سے زیادہ رونے والی کیسے؟ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تڑپ کے کہا کہ اے شخص، تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، تو رونے کی شدت کو دیکھ کہ میری دادی زہرا اس شدت سے روئی ہیں، 3 ماہ بھی روئی ہیں نا تو اس شدت سے روئی ہیں کہ 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے، 18 برس کی ہیں، ضعیفی چھا چکی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ عمر ہوتی ہے نا کہ جس میں نوجوان زندگی کی دعا مانگتا ہے، پروردگار میری لمبی زندگی کر دینا، لیکن دکھ تیرے پیغمبر یہی دعا مانگتی تھی، اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مظالم آئے، عزادارو، ہر ظلم انسان برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن جب ایک اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کے منہ پر تماچا لگتا دیکھتی ہے نا، پھر اولاد یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ خود امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے نا، امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ حسین اس گلی سے نہیں گزرنا، خود مولا نے پوچھا، کہا کہ بھیا اس گلی سے کیوں نہیں گزرنا؟ اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا، بھیا حسین وہ آتا جو شخص دیکھ رہا ہے نا، یہ وہی تھا جس کے تازیانے بلند ہو رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب یہ ظالم اندر داخل ہوئے نا، آگ اور لکڑیاں لے کر، جلتا ہوا دروازہ گرا ہے پشت زہرا پر، جب پشت زہرا پر گرا ہے، پسلیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر اس دن مسلمانوں کے شور و غل نہ ہوتا نا، دختر پیغمبر کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ پورا مدینہ سنتا۔ عزادارو، ایک مرتبہ یہ جملہ کہا نا کہ جب بی بی کی پسلیاں ٹوٹی، ایک عالم دین پڑھ کر واپس پلٹے، تمام پورا مجمع اٹھ کر چلا گیا، ایک شخص ہے جو زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، سارا مجمع چلا گیا۔ عالم دین ممبر سے اترے ہیں، اس شخص کے قریب گئے ہیں، اس سے پوچھا، اس کو حوصلہ دیا، پھر پوچھا کہ اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے؟ سارے رو کر گریہ کر کے واپس چلے گئے، تیرا رونا ابھی تک جاری ہے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ اے علامہ صاحب، میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ جسم کی ہر ہڈی جڑ جاتی ہے، لیکن پسلی کی ہڈی ایسی ہڈی ہے جو کبھی جڑتی نہیں ہے۔
اور پھر قبر کے کندھے تک انسان اس کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ عزادارو دختر پیغمبر وہ ہے جو ہر سانس میں تکلیف محسوس کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ہر ظلم انسان برداشت کر سکتا ہے۔ کس طرح علی نے برداشت کیا ہوگا کہ سامنے میری ناموس ہے اور یہ ظالم تازیانے مار رہے ہیں۔ عزادارو اس واقعے کے بعد خود جناب سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ سلیمان آئے ہیں۔ جب جناب سلیمان موجود تھے نا، جناب سلیم کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو اس وقت جناب سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ اس نبی کی بیٹی کے گھر میں یہ مسلمان داخل ہوئے اور آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ تو اس وقت جناب سلیمان نے کہا، اے سلیم، بات فقط اتنی نہیں تھی، اگر اتنی ہوتی پھر بھی برداشت کر لیتے۔ بات اس سے بھی آگے بڑھی، اور جب مسلمان زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کے سر پر چادر نہیں تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون